إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم بأمر المسلمين فليس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى كسعتها. فقال فقائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل يومئذ أنتم كثير ولكن الله ينزعن صدور عدوكم هامة أنتم ويقذفن الله في صدوركم الوهن. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. جان دے کر اپنی ہم دین حق کی حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں اور مرنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں. جو دین حق کی خاطر مرتے ہیں وہ مر کے زندہ رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام سر احترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات جو کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ جاری ہے، یہ لفظ میں نے اس لیے کہے کہ بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے، اہل غزہ اور وہاں کے رہنے والے جو یہودی دہشت گرد ہیں ان کے درمیان ہے. نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ کفر اور اسلام کے خلاف جنگ ہے، ان کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان. یہ ہر جمعے بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یهتموا بامر المسلمین فلیس منہ. اگر دنیا کے کسی خطے پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یا دنیا کا کوئی کافر ان پہ چڑھ دوڑا ہو اور ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دنیا میں بسنے والے مسلمان کو اس کی فکر، جذبہ اور مسلمانوں کی محبت میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے اپنی زبان، مال اور جان کے ساتھ، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھائی کی آنکھ میں درد ہو اور باقی اس کا جسم سکون میں ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کسی بھائی کے سر میں درد ہو اور باقی جسم سکون سے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے کسی خطے پر ایک مسلمان بھی پریشان ہو تو یوں ہونا چاہیے جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہے. دھرتی پہ رہنے والے کسی مسلمان کو سکون نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ سکون کے ساتھ رہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، اگر تڑپ رہے ہیں تو ان کے بچے تڑپ رہے ہیں تو گویا کہ باقی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان نہیں.
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں جو بھی حالات مسلمانوں پہ جب آئیں ان کا علاج بھی بتایا ہے، اور مسلمانوں نے کیا کرنا ہے اس وقت وہ بھی بتایا ہے۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم قرآن اور اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ جاتے ہیں، تب پریشانی ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر اگر آج کے دور میں مسلمان حکمران حکمت عملی اپنائیں تو مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا، مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھے گا۔ ورنہ اگر قرآن حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو پھر مایوسی کے آثار اور ایمان کی کمی اور بزدلی جنم لیتی ہے، اور اگر قرآن و حدیث سے روشنی لی جائے تو حوصلہ بھی بڑھتا ہے، مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے واضح طور پر تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت میں ہوں گے، اگر تم اسلام کے خلاف ہو جاؤ، باغی ہو جاؤ، اسلام سے دستبردار ہو کر تم اگر ترقی کرنا شروع کرو تو ان کو کوئی بھی ان کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوگی۔ اسلام کا نام لو تو یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو، پھر یہ تمہارے خیر خواہ بنیں گے۔ اسلام پہ چلتے ہوئے یہ جتنے بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں اس کے پس پردہ دشمنی ہوگی، تمہارے یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا کہ فلاں جگہ پر انہوں نے ہماری خیر خواہی کی، فلاں جگہ پہ خیر خواہی کی، قرآن کہتا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر اسلام سے دستبردار ہو جاؤ پھر یہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اگر ہم اپنے اسلامی ممالک کا جائزہ لیں تو ہمارے ان ممالک جو عربی ہیں اور اسلام کا نام لے کر وہ ریاستیں وجود میں آئیں، لیکن ان میں سوشلزم، کمیونزم اور بے حیائی اور یورپ کی طرح فحاشی جب ان کے ہاں عروج میں آئی ہے اور اسلام کی بہت ساری چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے تب وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ اور جب فحاشی کی طرف گئے، آپ دبئی کو دیکھ لیں، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن جب یہ فحاشی کی طرف جاتے ہیں اور یورپی جو ممالک ہیں ان کی دی ہوئی دعوت کے مطابق یہ اپنے ملک میں عیاشی کو فروغ دیتے ہیں تو تب یہ ترقی کر رہے ہیں، ان کو ان سے کوئی تکلیف نہیں۔ اور جب کوئی ملک اسلام کا نام لے گا، قرآن کا نام لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نام لے تو قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ادھر کشمیر کے اندر ہندوستان نے بربریت کا مظاہرہ کیا اور ان کی حق خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا اور اپنی فوجیں کشمیر کے اندر جب گھسائیں اور ان کی زمینیں ان کی ملکیت کینسل کر کے ہندوستان کی حکومت نے وہ زمینیں جب اپنے کنٹرول میں لی اور اس دن ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا گیا تو سعودی عرب میں میوزیکل فیسٹیول ہو رہا تھا اور ہندوستان سے بلائے ہوئے جو اداکار ہیں وہ پروگرام کر رہے تھے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا تھا اور ادھر مسلمان حکمران یہ کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے جو بات کہی ہے یہ حق اور سچ بات ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر ہر ایک کی غلامی کرنی پڑے گی، اور قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ صرف اللہ کی تم غلامی میں آ جاؤ، ہر ایک کی غلامی سے بچ جاؤ گے۔ ہم غلام ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ میرے بھائیوں، 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ 1948 میں عرب جتنی بھی ریاستیں اور ملک ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹی سی یہودی جو یہ ریاست ہے اس کا وجود ناسور ایک پیدا کیا گیا، اور اس وقت بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ مسلمان اور اسلامی ممالک کے دل میں خنجر گھونپنے کے لیے اس ناجائز اولاد کا وہاں پہ انہوں نے چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ لیکن آپ دیکھیں جس وقت یہ ریاست قائم ہوئی ان کے پاس صرف 10% علاقہ تھا اور باقی مسلمانوں کے پاس 90% علاقہ تھا، اور ان کی پالیسیوں اور ان کی فکری اور نظریاتی کوششوں کے باوجود آج مسلمانوں کے پاس 20% علاقہ ہے، ان کے پاس 80% علاقہ ہے۔ مسلمان اور مسلمان حکمران باوجود یہ جاننے کے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک ناسور ہے خاموشی اختیار کی، انہوں نے نظریاتی اور فکری جنگ لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر ڈالا، اور بہت سارے علاقے پہلے 20% تھا اب 80% علاقہ ان کے پاس ہے اور 20% علاقہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ 20% علاقہ بھی جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ بھی ان کو برداشت نہیں، اور پورے 75 سالوں سے جو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا وہ ہم دیکھتے رہے، اور آج جو 20% علاقہ ہے اس میں ان کا جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے سارے مسلمان ملک دیکھ رہے ہیں اس کو۔ میرے بھائیوں،
یہ اسلام کے خلاف جو نصور پیدا کیا گیا، ان کی کتابوں میں جب ان کو وجود دیا گیا تھا، ان کی کتابوں میں چند چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ اس ملک کا وجود کس لیے ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے سارے کافر مل کر مسلمان ممالک پہ حملہ کریں گے اور پوری دنیا پہ ایک دن وہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہوگا۔ یہ اس کے وجود میں لانے کا سب سے پہلا موٹو یہی ہے، پہلا مقصد یہی ہے کہ ساری دنیا پر یہود و نصارہ کی حکمرانی ہوگی۔ انہوں نے نظریاتی، انہوں نے اقتصادی جنگ لڑی، اور آج مسلمانوں کے ممالک ہونے کے باوجود حکمرانی انہی کی چلتی ہے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی خطے پر مسلمان بستے ہوں اور ان پر جو حکمران ہوں وہ ہمارے غلام ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس پر محنت کی۔ آج 56 ملک مسلمانوں کے ہوں اور پھر بھی دنیا کفر کے سامنے سب سر نگوں ہوں، تو دوسری چیز بھی انہوں نے کی کہ ان کی جتنے حکمران ہیں ان کے غلام نظر آتے۔ اگر کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے۔ اس لیے وہ ایسے حکمران لائیں گے جو اسلام کی بات نہ کریں، ان کی غلامی کی بات کریں۔ یہ دوسرا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں ان کے جتنے حکمران ہیں وہ ہمارے غلام ہونے چاہیے۔ ہم جو کہیں وہ کریں، ہم جس چیز کا حکم دیں وہ ہمارے پابند ہوں، اور اس چیز میں بھی وہ کامیاب ہوں۔ اور دوسرا مقصد تیسرا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو کسی اسلامی ملک کی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنی فوج بنائے بھی صحیح دفاع کے لیے تو ان کا جو جنرل ہو وہ وہی ہوگا جس کو ہم چاہیں گے، تاکہ ان کی فوج سے کافروں کے خلاف لڑائی اور ان کی فوج سے جہاد کی محبت نکال دی جائے۔ جیسے جنرل کہے گا اس کی فوج ویسے کرے گی۔ تمام اسلامی ممالک میں پہلے فوج نہیں ہونی چاہیے، اگر فوج ہو تو ان کے جنرل ہمارے غلام ہونے چاہیے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی اسلامی ملک کی فوج کا جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے تو ان کو یورپ میں بڑے بڑے محل دیے جاتے ہیں، ان کو یورپ کے اندر جو ہے بڑے بڑے قصرے محلات عطا کیے جاتے ہیں، مروات ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ فوج کا جنرل اسلامی ملک کا ہوتا ہے، لیکن جب ریٹائر ہوتا ہے تو اسی ملک میں رہنا گوارا نہیں کرتا، اس کو جو مل چکا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی وہاں گزارتا ہے۔ یہ تیسرا ان کا مقصد تھا کہ حکمران ہمارے غلام ہونے چاہیے اور اسلامی ممالک کی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فوج بنائے تو ان کا جنرل وہی ہونا چاہیے جو ہمارا غلام ہونا چاہیے۔ آج 56 ملک ان میں اکثر کی فوج نہیں ہے، ان کی پولیسی کی وجہ سے کہ ہم حفاظت کریں گے اگر آپ پر کوئی حملہ کرے، اسی لیے سعودی عرب آج تک اپنی فوج نہیں بنا سکا، اور بہت سارے اسلامی ممالک اپنی فوج نہیں بنا سکے۔ اگر کوئی فوج بنائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو پھر مسلمانوں کو ساتھ ملا کر اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ عراق میں صدام حسین کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے خود دیکھا۔ کوئی جنرل ان کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوگا تو وہ نہیں رہے گا۔ تو جنرل فوج کے ہمارے غلام ہونے چاہیے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اور چوتھا مقصد ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جن جن علاقوں سے مسلمانوں نے نکالا تھا وہ علاقے ہم نے واپس لینے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں 66 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم تھی، اور دنیا میں کوئی یہودی کوئی عیسائی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا تھا۔ مسلمانوں کے یہ نیچے لگے ہوئے تھے، جزیہ دیتے تھے، مسلمان ان کی عزت آبرو کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا مقصد چوتھا یہ ہے کہ جن جن علاقوں سے مسلمانوں نے نکالا، مدینہ سے نکالا، خیبر سے نکالا، عرب سے نکالا، اخرج الجہود من جزیرۃ العرب، میرے نبی نے فرمایا ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، کیونکہ اسلام کے سب ترین دشمن ہیں تو یہود و نصارہ ہیں۔ آج وہی کام ہے کہ جس جس جگہ سے مسلمان مجاہدین نے ان کو مار کر نکالا تھا، ان کا موٹو، ان کا مقصد یہ ہے کہ انہی جگہ پہ ہم واپس آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج فائنل ڈیسیژن لینے کا وقت ہے۔ مسلمان حکمران کو ان کا مقصد صرف مسجد اقصی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے جزیرہ عرب سے نکالا تھا، ہم اس پر بھی قبضہ کریں گے اور بیت اللہ پہ بھی قبضہ کریں گے، مسجد نبی پہ قبضہ کریں گے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ چوتھا مقصد ہے۔ آج اگر تمام مسلمان بیت المقدس کے لیے اگر اکٹھے نہیں ہوتے، رب کائنات کی قسم ہے کافر پھر باز نہیں آئیں گے۔ اگر آج خاموش ہوئے تو مسجد حرام بیت اللہ پر بھی ہم خاموش رہیں گے۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، فائنل ڈیسیژن لینا چاہیے۔ بسا اوقات تاریخ میں وہ لمحات آتے ہیں کہ کہتے ہیں لمحوں کی غلطی اور صدیوں کی سزا پائی۔ اگر آج لمحوں کی غلطی مسلمانوں نے کر لی تو رب کائنات کی قسم ہے صدیوں کی سزا پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان حکمران غلام بنا لیے گئے، جنریل غلام بنا لیے گئے،
اور آج انہوں لاکھوں پہ ان کی نظر ہے جن سے ان کو نکال دیا گیا تھا، تو یہ انہوں نے وہ کام کیا. لیکن اس وقت صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہر وقت مشکل گھڑی میں وہ نبی کے ساتھ رہے ہیں. ظہر میں نبی کے ساتھ، فجر میں نبی کے ساتھ، عصر میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، امن میں نبی کے ساتھ، خوشی میں نبی کے ساتھ، غمی میں نبی کے ساتھ. انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا. آج بھی مسلمانوں پہ جتنا وقت آئے تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں، لیکن نہ قرآن کو چھوڑیں نہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑیں. میرے بھائیوں، پھر 1668 میں 1968 میں پھر جنگ ہوئی اسی اسرائیل کی اور عرب مصر. اس وقت جنگ اسلام کی نہیں تھی، اس وقت قومیت کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے چند ملک ان کے خلاف کھڑے ہوئے. 1968 میں جو جنگ ہوئی تھی، صرف 1-2 دن میں یہ اسرائیلی شکست کا میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. 1968 میں 1-2 دن کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو گیا. آخر انہوں نے اپنے باپ امریکہ سے کہا کہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑتے، آؤ درمیان میں. وہ اب بھی بڑا بن کے آئے گا اور آ رہا ہے. میرے بھائیوں، آج جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو امریکہ ہے سب سے بڑا قاتل اور بدماش دہشت گرد، وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کرائیں. جنگ بندی کس بات پہ ہو؟ مسلمان حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. وہ کہتا ہے جنگ بندی ہوگی لیکن مجاہدین بھی اپنی جنگ ختم کر دیں، یہ بھی جنگ ختم کر دیں. لیکن اسلام کی بات یہ ہے، مجاہدین یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جنگ بندی نہیں ہو گیا. ہاں، اگر امریکہ انسانیت کا خیر خواہ ہے تو اس دہشت گرد کو روکے جو معصوم بچوں پہ حملے کر رہا ہے. اس دہشت گرد کو روکے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی ملک کو یہ اجازت نہیں کہ وہ بچوں پہ حملے کرے، عورتوں پہ حملے کرے. اور بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مریضوں پہ حملے کرے، ہسپتال پہ کرے. آج جو بڑا بن کے بیٹھا ہے اور امریکہ سپورٹ کرنے والا، آج اس کو نظر نہیں آ رہا اسرائیل کی دہشت گردی کہ بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، اسپتالوں پہ حملے کر رہا ہے، اس کو نظر نہیں آتا. اور جو مجاہدین دفاعی جہاد لڑ رہے ہیں، اپنے علاقے کا جہاد لڑ رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اگر اس دہشت گردوں کو نہ روکا گیا تو پوری دنیا پہ یہ غالب آ جائیں گے. یعنی جو مجاہدین ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور جو بچوں کو مارنے والا ہے وہ امن پرست ہے. شروع سے ان کا یہ وتیرہ آ رہا ہے. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے اور جو مجاہد ہیں یہ امن پسند اور امن والے اور اپنی زمین کی حفاظت کرنے والے، وہ یہ حق پہ ہیں. اور سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل اور امریکہ ہے، ہمیشہ سے یہی ہے. یعنی 20% علاقہ ہے، اس کی بھی وہ حفاظت نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسلمان اپنی حفاظت کی خاطر کھڑا ہو تو ہمارا بکاؤ میڈیا پہلے کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے. اور جو بچوں پہ حملہ کر رہا ہے، عورتوں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ امن پرست ہے. اور جو اپنی دفاع کریں یہ دہشت گرد ہے. تو آواز اٹھانی چاہیے کہ دہشت گرد وہ ہے جو بچوں پر، عورتوں پر، ہسپتالوں پہ حملہ کرے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ خود جان چکے ہیں اور آپ نے اسی میڈیا کے تحت سنا ہے. اگر کوئی حقیقی میڈیا ہو تو وہ آپ کو بتائے اتنی بڑی سپر طاقت کہنے والا اور مقابلے پہ کون ہے جو 75 سال سے ظلم اور بربریت میں دبے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹینک نہیں، جن کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طیارے نہیں ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں پہلے وہ شہید ہو چکے ہیں 76 سالوں میں. تھوڑا سا حصہ، تھوڑے سے مسلمان، وہ بھی کمزور، نہ ٹینک ہے، نہ کوئی طیارہ ہے، نہ کوئی بمبار طیارے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ ہے. تھوڑے سے لوگ. اور مقابلے پہ کون ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر طاقت کہتا ہے؟ مقابلے پہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے مقابلے پہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی؟ مقابلے پہ کون ہے جو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اور ساری دنیا کے لوگ اگر ہمارے مقابلے پہ آ جائیں ہم 2-3 دن میں ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ مقابلے پہ وہ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، ٹینک ہیں، جدید طیارے ہیں، اسلحہ ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاورفل آدمی ہے. اور میرے بھائیوں، یہی تو ایمان کی طاقت ہے کہ مقابلے پہ وہ ہیں جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، ٹینک نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، لیکن ایمان کی پاور اتنی ہے، اتنی بڑی طاقتیں، امریکہ کی پوری پاور اور برطانیہ کی پوری پاور اور دنیا کی یہودیت کی پوری پاور مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہے. اور ادنا سے مجاہدین وہ برسے بیکار ہیں، کبھی آسمانوں سے آتے ہیں، کبھی سمندر کا سینہ چیر کے آتے ہیں اور کبھی سرنگوں سے آتے ہیں. آج اتنی طاقتور ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں سرنگیں نظر نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. وہ آسمانوں سے آئیں تو پتہ نہیں چلتا، سمندر کا سینہ چیر کے آئیں تو پتہ نہیں چلتا، اگر سمندر زیر زمین سے آئیں تو پتہ نہیں چلتا. یہی تو ایمان کی طاقت ہے جس کو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دیتی. میرے بھائیوں، وہ بچوں پہ حملہ کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس نے اپنا منہ چھپانا ہے دنیا کے سامنے. جب اس نے اسرائیل کے ارد گرد ایک دیوار بنائی اور پہلے 20% علاقہ تھا، اب 80% علاقہ ان کے پاس ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے ایک دیوار بنائی اپنی ریاست کے ارد گرد. اور ان کا چیلنج تھا کہ یہ جو ہماری ریاست کے ارد گرد دیوار ہے، اگر اس دیوار پہ رات کی تاریکی میں چونٹی بھی آ جائے تو جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ تمہاری دیوار پہ چونٹی چڑھ چکی ہے. اتنا چیلنج کرنے والا. جب مجاہدین آسمانوں سے اترے تو ان کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، انہیں پتہ نہیں چلا. جب سمندروں کا سینہ چیر کر ان کی ریاست میں داخل ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا.
اور جب مجاہدین زمین کے سینے چیر کر ان کی ریاست کے اندر سے باہر نکلے تو ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے اب وہ بچوں پہ حملہ کرتا ہے تاکہ پتہ چلے میں جنگ جیت چکا ہوں، عورتوں پہ حملہ کرتا ہے تاکہ میں جنگ جیت چکا ہوں۔ آج دنیا کفر کہہ رہی ہے اگر تم میں دم ہے تو مجاہدین کا مقابلہ کرو۔ اس لیے مجاہدین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے اور دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے وہ نہتے مسلمانوں پہ ظلم بند کرائیں اور بچوں کو یہ مار رہا ہے وہ بند کرائیں۔ باقی ہمارا ان کا مقابلہ ہے، وہ بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تب تک لڑیں گے جب تک اس اسرائیل کا ناسور زمین سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ انشاءاللہ فتح اسلام کی تھی، فتح اسلام کی رہے گی انشاءاللہ۔ مجاہدین نے نہیں کہا کہ ہمیں جنگ بندی چاہیے، وہ کہتے ہیں بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ختم کرو۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میرے نبی نے جنگ پہ حملہ کیا اور ان قیدیوں میں عورت بھی گرفتار ہو کے آ گئی اور کھڑی ہے تیرے میرے نبی کے دربار میں۔ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، تیرے میرے پیغمبر نے دیکھا سر پہ چادر نہیں۔ محبوب اٹھے، اپنی کملی والی چادر اٹھا کر اس بچی کے سر پہ رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں تو قیدی ہوں اور قیدیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، آپ میرے سر پہ چادر رکھ رہے ہیں۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا بیٹی اگر تو باپ کے دربار میں بھی ننگے سر ہو اور محمد کے دربار میں ننگے سر ہو تو فرق نہیں ہو سکتا، تیری عزت تیرے باپ کے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے دربار میں محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اچھا کھانے والی اور محلات میں رہنے والی، قربان جائیں اپنے نبی کے قدموں پہ۔ میرے نبی نے اما عائشہ کے سپرد کیا اور اما عائشہ کو جو جملے کہے وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، قیدی ہو کے آئی ہے کیونکہ یہ اچھا کھانے کی عادی ہے، یہ سوتی ہے تو بڑے نرم بستر اور گداز، نرم گداز بستر پہ سوتی ہوگی۔ عائشہ خود بھوکی ہے جانا اس کو اچھا کھانا کھلانا تاکہ اس بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور خود زمین پہ سونا نرم گداز بستر کا انتظام کر رہا ہے تیرا میرا نبی۔ قیدی عورت ہے، یہودوں کی بیٹی ہے، اور وہ کہتی ہے جب مجھے امی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا گیا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، ام المومنین خود بھوکی سو گئی اور مجھے گوشت پیش کیا جا رہا تھا اور پوچھا جا رہا تھا کہ تو گھر میں جو کھاتی ہے وہ بتا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ میں نے کہا میں تو باپ کے گھر میں فلاں چیز کا گوشت اور یہ چیزیں کھاتی ہوں، قیدی ہوں قیدی۔ مجھے وہ پیش کیا گیا اور میں نے دیکھا کہ امی عائشہ بھوکی سو رہی ہیں، میں گوشت کھا رہی ہوں، اور رات کو سونے کا وقت آیا، میں نے کہا مجھے کہاں سنائیں گے، میرے لیے نرم بستر کا انتظام کیا گیا اور عائشہ زمین پہ سو رہی تھی۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، قیدی عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ صبح اٹھتی ہے تیرے میرے نبی سے کہتی ہے محبوب ہمارے محلات میں آپ کے خلاف باتیں ہوتی تھی لیکن آج آپ کا اخلاق دے کر میں سمجھ چکی ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول، مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا عدی بن حاتم ان کا بھائی شام بھاگ گیا اور اللہ کے نبی سے یہ کہتی ہے میرا بھائی بھاگ گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بھائی کو لاؤں۔ محبوب نے اجازت دی تو لے کر آئی، وہ سامنے آیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا اے بادشاہ کے بیٹے عدی ابھی تک تجھے میری نبوت سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا جو آپ نے میری بہن کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا عزت اور تکریم کی ہے اور میری بہن نے جا کر آپ کا اخلاق اور کردار بتایا ہے، میں سمجھ چکا ہوں کہ اس دھرتی پہ اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں اگر آج وہ کہیں کہ جنگ بند کی جائے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ مجاہدین کے ساتھ جو لڑیں انشاءاللہ اس کا نام صفحہ ہستی سے مل کر رکھنا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز امریکہ نے یہ پالیسی دی ہے کہ جنگ بند کرتے ہیں، دو ریاستی پالیسی، یہ آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہے۔ دو ریاستی پالیسی کیا مطلب کہ جنگ بند کرتے ہیں، اسرائیل بھی ریاست رہے گا اور فلسطین بھی ریاست رہے گا، اور تمام اسلامی ممالک اسرائیل کو ریاست تسلیم کریں، اس لیے جنگ بند کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں، اور مسلمان حکمران اس کی بات پر غور کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، مسلمانوں نے نہ اس کو پہلے تسلیم کیا ہے نہ اب کریں گے، یہ دہشت گرد ہے، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات آج کے اس دور میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر مسلمان جو دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس پر بھی جہاد فرض ہو چکا ہے، کسی نہ کسی درجے میں، جو قریب ہیں وہ جان کے نذرانے پیش کریں، اگر خدا نہ خواستہ وہ مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے قریب والے مسلمانوں پر اس طرح کیا جہاں تک بھی مسلمان ہے کسی نہ کسی درجے پر اس پر جہاد فرض ہے۔ اگر ہم اپنی جان پیش نہیں کر سکتے تو زبان سے ہمیں ہمارے اوپر جہاد کرنا بالکل فرض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اب کوئی فائنل ڈسیزن لینا چاہیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، ورنہ یہ جو لمحوں کی غلطی ہے پھر صدیوں کی سزا پائیں گے۔ آج ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، پھر کل ہمارے بچے اسی طرح تڑپیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے جو قرآن میں کہا اور نبی علیہ السلام نے فرمان میں جو کچھ آ گیا وہ حق اور سچ ہے۔ آج کس بات سے ڈر رہے ہو؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جتنے سب سے اچھے وسائل ترقی کے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں یا نہیں؟ تیل کس کے پاس ہے؟ سونے کے پہاڑ کس کے پاس ہے؟ یہ ذخائر کس کے پاس ہے؟ یہ زراعت کس کے پاس ہے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جو مسلمانوں کو اللہ نے دی؟ نعمت مسلمانوں کی ہے، کھا وہ دیں، پھر بھی ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم تداعی علیکم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح دسترخوان پہ کھانا رکھ دو، گوشت رکھ دو، اور کوئی بھوکا باغا کتا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح وہ دسترخوان پہ دوڑتا ہے کافر تمہارے اوپر ایسے دوڑتا ہے۔
تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹیں گے۔ تو صحابی سن کر حیران ہوا، اس نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ یا رسول اللہ، اگر ایسا وقت آئے گا تو کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، اور اللہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہوگی، اور وہ بیماری وان کی بیماری ہوگی۔ اس صحابی نے پوچھا وَمَا الْوَانُ یا رسول اللہ، یہ وان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حُبُّ دنیا وَکَرَاہِیَۃُ الْمَوْت، وہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے ذمہ دار ہوگا۔ مومن آخرت سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرتا، اور مومن موت سے ڈرا نہیں کرتا، موت سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا، یہ بیماری تمہارے دل میں ہوگی، وہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کھائیں گے۔ اور مسلمان تو وہ ہے کہ کسی کو شاید اتنا پسند نہیں جتنا مسلمان کو موت پسند ہوتا۔ آج دنیا کی محبت ہے، موت سے ہم ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے سر پہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو شہادت کے عظیم درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ نبوت کے بعد، صداقت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ بولو، شہادت کا۔ تیرے میرے نبی فرمایا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر۔ اللہ اگر یہ حالات پیدا نہ کرے تو مجھے اور آپ کو شہادت کب ملے گی؟ حالات پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو شہادت دے کر ان کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ہم سو چکے ہیں، ہمارا ایمان سو چکا ہے، غیرت سو چکی ہے، جہاد کی بات سو چکی تھی۔ جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا ایمان جاگ جاتا ہے، مسلمانوں میں غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہ حالات پیدا ہوئے، آج آپ دیکھیں ہر مسلمان کا جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان جہاد کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر میں نے تم سے ان کو دفع نہ کرنا ہوتا تو اس لیے یہ حالات بھی پیدا نہ ہوتے۔ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، مسلمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات کر رہا ہوں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے رازق نہیں، ہمارا رازق کون ہے؟ کسی کو کسی نے کہا بتوں سے تمہیں امیدیں؟ اے وقت کے حکمرانوں، ان بتوں سے امیدیں مت لگاؤ، اللہ سے امید لگاؤ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اسی کو کہا تھا ان بتوں سے تمہیں امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتاؤ مجھے اور کافی کیا ہے؟ ان سے تم ڈرتے ہو، اللہ کا تمہیں خوف نہیں تو کافی اور کیا ہے؟ بتوں سے تمہیں امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتاؤ مجھے اور کافی کیا ہے؟ خالد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تم کیا تھے کیا ہو، بخدا تمہیں یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا تمہیں یاد نہیں، بس یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا تمہیں یاد نہیں، سر محفل نچاتے ہو بنت حوا کو، کتنے سنتر ہو کہ رسم حیا تمہیں یاد نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں سب کچھ تو یاد ہے پر نہیں یاد تو خدا یاد نہیں۔ ان بتوں سے امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتاؤ مجھے اور کافی کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے اور اتحاد اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ان مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو اور مجاہدین کو فتح نصیب فرمائے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کریں۔